السلام علیکم دوستو، ایرانی وزیر خارجہ جب ایک وفد کے ساتھ پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کافی تجارتی معاہدے کر ڈالے۔ ان معاہدوں میں ایک کوریڈور کو کھولنے کا وعدہ کیا گیا۔ دوستو، اس کوریڈور کا نام رمضان کوریڈور ہے۔ اس کوریڈور سے پاکستان ایران کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیوں انڈیا اور سعودیہ دونوں اس کوریڈور کو لے کر پاکستان کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، بظاہر تو پاکستان ایران اس کوریڈور سے آئل، میڈیسن اور سبزیوں کی تجارت کرنے والے ہیں، لیکن اس کی اہمیت یہ نہیں، اس کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کوریڈور انڈیا کی چابہار پورٹ کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ دوستو، یہ چابہار پورٹ ایران میں انڈیا نے پاکستان کی گوادر کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ اب پاکستان کے ہاتھوں میں ہی آنے والی ہے۔ اس کوریڈور سے چابہار اور گوادر کے درمیان ایک راستہ تو قائم ہوگا، ساتھ میں پاکستان اور چائنا کی نزدیکی اس پورٹ پر بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور انڈیا کا اثر رسوخ ختم ہوتا دکھائی دے گا اور انڈیا یہاں سے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا۔ دوستو، انڈیا کو اس سے بہت زیادہ سخت پریشانی ہوئی۔ وہ پاکستان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی پاکستان اس کا دباؤ جھیلتا ہے۔ پاکستان اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، تو اس نے سعودیہ پر دباؤ ڈالا۔ دوستو، اور عمران خان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ عمران خان نے ایک بیان دیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ دوستو، انہوں نے اس ملک کا نام نہیں لیا، نہ ہی یہ بتایا کہ وہ مسلم ملک ہے یا غیر مسلم۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم کبھی بھی اس ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دباؤ دبئی اور سعودیہ سے انڈیا نے دلوایا ہے۔ دوستو، سعودیہ کی طرف شک کی نگاہ بہت زیادہ گہری ہو جائے گی جب آپ کو اس کے متعلق فیکٹ بھی بتائیں گے۔ دوستو، ایران سے نزدیکی کوریڈور کو لے کر انڈیا پاکستان سے پریشان تو ہے، ساتھ میں ایران سے نزدیکی نے سعودیہ کو بھی پریشان کیا ہے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ سعودیہ اپنا قرضہ بھی واپس مانگ رہا ہے۔ سعودیہ کو اگلے 2 مہینوں میں پاکستان $1 بلین قرضہ واپس کرے گا جو چائنا سے لیا ہے۔ ساتھ میں جب سعودیہ نے دیکھا کہ عمران خان پیچھے ہٹنے کے بجائے انڈیا کو کھلی دھمکی دے رہے ہیں اور 13 نومبر کو کراس بارڈر فائرنگ پر انڈیا کی 22 پوسٹیں بھی تباہ کر کے دیوالی کا گفٹ بھی دے دیا ہے، انڈیا کے ساتھ میں کافی جوان بھی مار ڈالے ہیں، اس سے انڈیا نے سعودیہ پر اور بھی کافی پریشر ڈالا کہ پاکستان کو روکے۔ سعودیہ نے پھر سے یہ کام کیا اور عمران خان کے لیے شاہ سلمان کا دباؤ ڈالا گیا۔ دوستو، شاہ سلمان کا بیٹا محمد بن سلمان نے پاکستانی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلا وجہ انڈیا کے وزیر اعظم مودی پر تنقید نہ کریں اور نہ ہی ان کی بےزتی کریں۔ دوستو، عمران خان نے مودی کو ہٹلر مودی کہا اور اس کا ٹرینڈ پوری دنیا میں چلایا۔ اب جہاں پر بھی مودی کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہٹلر بھی آ جاتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں ہٹلر مودی۔ اسے لے کر انڈیا میں تو کافی غصہ ہے، ساتھ میں سعودیہ میں بھی غصہ ہے۔ دوستو، سعودیہ جانتا ہے کہ پاکستان اب سعودیہ کے دباؤ میں نہیں آنے والا۔ شاہ محمود قریشی نے سعودیہ کو اس کا آئینہ دکھا دیا تھا، تب سے سعودیہ جانتا ہے کہ پاکستان اب ترکی کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے اب کشمیر کو لے کر وہ انڈیا کی حمایت کرتا ہے تاکہ پاکستان کو سعودیہ کے قریب لایا جائے۔ دوستو، سعودیہ اس وقت پاکستان کی ہر لحاظ سے مخالفت کر رہا ہے، لیکن آپ کو ایک بات جاننی چاہیے کہ پاکستان ملٹری اب بھی سعودیہ میں ہے۔ دوستو، پاکستان ملٹری کی بیسز کافی عرب ممالک میں ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے سعودیہ کے ساتھ ابھی تعلقات اس نوعیت پر نہیں پہنچے اور نہ ہی پاکستان چاہتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات زیادہ خراب ہو۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات بیلنس میں آ جائے اور کشمیر کے مسئلے پر سعودیہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر لازمی کلک کیجیے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔